جب بات امانت کی ہے تو کچھ ایسا بھی ہے، یعنی جو شوہر اپنی بیویوں پہ ظلم بہت کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی وہ اچھا کہا آپ نے۔ جی جی جی، شادی کے بعد جو آدمی دعا پڑھائی جاتی ہے نا، رخصتی کے بعد دلہن گھر آتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا بھر کی رسم و رواج ہے ہمارے یہاں، ہاں لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں سمجھائی جاتی شوہر کو یا دولہے کو کہ بھیا یہ جب دلہن گھر میں آئے تو یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس میں یہ فقرہ ہے، اخذت بامانت، اللہ، پروردگارہ یہ تیری امانت ہے جو میرے پاس ہے۔ نوکرانی نہیں لائے ہو، تو پہلے ہی دن امانت۔ جس دن جو ہے بیوی تمہارے گھر میں آئی ہے دلہن، جی، اس میں جو دعا پڑھوائی جا رہی ہے یہ کہلایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی امانت۔ چنانچہ امانت کے سلسلے میں بڑی زبردست ایک روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے یہ روایت ہے، لا تنظروا الى کثرت صلاتهم وصومهم وکثرت الحج والمعروف وطنطنتهم باللیل، کسی کی نماز، روزہ، جی، حج، سمجھ گئے آپ، حج، نیکی، جی جی، اور رات کو اٹھ کر کے نماز، عبادت، جی، نماز شب ہاں، مت دیکھو۔ اچھا، لا تنظروا، انظروا الى صدق الحدیث، یہ دیکھو سچ کتنا بولتا ہے، واہ، واداء الامانہ، اور امانت دار کتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے حاجی ہیں، صحیح، بہت نمازی، رات کو 3 بجے سے اٹھ کر کے نماز شب شروع کر دیتے جی، ہیں اور صبح تک مصلی پر رہتے ہیں، اس پر مت جاؤ، اس کا دھوکہ مت کھاؤ۔ ابلیس نے بھی یہ عبادت بہت کی دیکھو تھی، سچائی کتنی ہے اس کی زبان میں، جی، اور امانت داری کا مزاج کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔